اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ کے بارے میں۔ دوستو، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا اور اس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، چونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ یعنی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومیوں کا ہجوم تھا اور ایک نجومی جو اس کے دربار میں بہت ہی اونچا مقام اور منزل رکھتا تھا، وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالی جہاں کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے، اور جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا، بابل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کو لگا کہ اس طرح کر کے وہ اپنی حکومت بچا لے گا اور خدا کا مقابلہ کر لے گا۔ ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا تاریخ میں نام نونا بتایا گیا ہے۔ وہ حاملہ تھی، لیکن اس کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کی کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر لوٹ آئیں۔ جب دوسرے دن غار میں وہ اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس میں سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا فرما دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم کو غذا پہنچ رہی تھی۔ اسی غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں۔ وہ انہیں کمزوروں کی مدد کرنے کا طریقہ سکھاتی اور اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے رات کو نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بہت سی روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، لیکن اصل میں ان کے والد کا نام تارس تھا اور چچا کا نام آزر تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی والد کے وفات کے بعد ان کے چچا نے ان کی والدہ سے عقد کر لیا ہو، اور ان وقتوں میں یہ رواج عربوں میں عام تھا کہ چچا کو والد کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر اس وقت مٹی اور پتھر کے بت بناتے تھے۔ وہ خود بھی ان کی پوجا کرتے اور لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے، اور یہی ان کا کاروبار تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ اس کاروبار میں شامل کر لیا۔ ایک بار آزر کے بیٹے نے بتوں کو کہیں لے کر جانا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ انہیں بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئی۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان، بے عقل اور بے ہوش ہیں، وہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا،
چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، تو وہ آپ کو نفع تو نہیں دے سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں۔ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے تو نمرود نے پوچھا کہ اے نوجوان، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے اسی وقت دربار میں سے ایک ایسے غلام کو بلایا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور اس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ اس نے اس آدمی کو آزاد کر دیا اور ایک ایسے انسان کا قتل کر دیا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اور وہ بالکل بے قصور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خدا ہو تو پھر جو آدمی فوت ہو چکا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سن کر نمرود بالکل لاجواب ہو گیا۔ اس وقت دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے چچا موجود تھے، جنہوں نے سفارش کی کہ بادشاہ سلامت ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ نمرود نے کہا کہ تمہاری خاطر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ یہ میرے یا بتوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ آپ کے چچا نے کہا کہ میں اس کو سمجھا دوں گا، اور وہ حضرت ابراہیم کو لے کر گھر چلے گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور کیسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس میں رہے اور پھر اس کے بعد اس سے باہر نکل آئے، کیسے وہ آگ گلزار بن گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ شکریہ۔